حماس کے سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کی تدفین آج دوحہ میں ہوگی۔ جسد خاکی قطر پہنچا دیا گیا۔ امام محمد عبد الوہاب جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس سے قبل تہران یونیورسٹی میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی۔ صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکام اور عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شریک ایرانی شہریوں نے اسماعیل ہنیہ کے پوسٹر، تصویریں اور فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ حماس اسماعیل ہنیہ کی شہادت آج ملک بھر میں یوم سوگ۔ نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے شرکاء نے اسماعیل ہنیہ کا قتل خطے میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاستی ظلم و بربریت امت مسلمہ کے لیے المیہ ہے۔ غزہ تک فوری رسائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ پارلیمنٹ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی قرارداد پیش کرنے کا بھی فیصلہ۔ ادھر اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ترکیہ کا بھی آج ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر طیب اردگان نے ایک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور صدارتی امیدوار کملا ہیرس کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایران سے خطرات کے مقابلے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ خطے میں نئی امریکی فوج کی تعیناتی اور دفاعی سامان بھجوانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری کوششوں کو اہمیت پر بھی بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں ہونے والی پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال، کشیدگی کم کرنے اور غزہ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے کی اہمیت پر بات چیت کی گئی۔ ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری اور اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران میں حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل اور خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم۔ حملہ کس قدر شدید ہوگا واضح نہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تحقیقات بھی جاری۔ شہادت کیسے ہوئی، متضاد دعوے سامنے آنے لگے۔ اسماعیل ہنیہ کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ گیسٹ ہاؤس میں 2 ماہ پہلے ہی دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسماعیل ہنیہ تک پہنچنے کے لیے اسرائیل نے اسپائنگ سافٹ ویئر کا استعمال کیا۔ ہنیہ نے کال پر بیٹے سے بات کی تو مقام کا تعین ہوا۔ یورپی مبصرین کا انکشاف، اسماعیل ہنیہ کو میزائل کے ذریعے ہدف بنایا گیا جو بیرون ملک سے فائر کیا گیا تھا، ایران کا دعویٰ۔ بلوچستان حکومت اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ڈپٹی کمشنر گوادر نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا بلوچستان بھر میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر حمود الرحمان کا کہنا تھا کہ مکران کوسٹل ہائی وے سمیت تمام شاہراہوں پر ٹریفک بحال کر دی جائے گی۔ موبائل نیٹ ورک سمیت مواصلاتی نظام بھی جلد بحال کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 10 بجے طلب کر لیا۔ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ لاہور میں گزشتہ روز ہونے والی بارش نے 44 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ گلیاں، سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، ہسپتالوں اور گھروں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔ مختلف واقعات میں 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ 7 گھنٹے ہونے والی بارش سے گاڑیاں اور موٹر سائیکل سڑکوں پر تیرتے نظر آئے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 360 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پانی والا تالاب میں 314، نشتر ٹاؤن میں 299 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارشی پانی سروسز میو گنگارام جناح ہسپتال میں داخل، چھتیں بھی ٹپک پڑیں۔ چائنا اسکیم، مسکری 11، قذافی اسٹیڈیم، بادامی باغ کی سڑکیں، گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کی مونسون بارشوں کا 5واں سپیل 8 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔
اسلام آباد، راولپنڈی، گجرات میں بھی بادل کھل کر برسے۔ سرگودا اور چترال میں مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راولپنڈی میں برساتی نالے میں ڈوبنے والی لڑکی کی لاش مل گئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 3 روز میں 24 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو چکے۔ امیر جماعت اسلامی کا دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ حافظ نعیم نے دھرنا مہنگائی مکاؤ سے حکومت ہٹاؤ کے ایجنڈے پر منتقل کرنے کی دھمکی دے دی۔ بولے حکومت نے سمجھا دھرنا 1 دن میں ختم ہو جائے گا۔ باور کرا دیا کہ مطالبات منظور کرنے میں جتنی دیر ہوگی دھرنا اتنی دیر جاری رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے میڈیا کے سامنے مذاکرات کا مطالبہ۔ حافظ نعیم نے الیکشن کی خبریں بھی مسترد کیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جیل پر راکٹ نہیں مار سکتے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ناانصافیوں کا شکوہ کر دیا۔ بولے بشرا بی بی کی رہائی کے روپکار ہاتھوں میں تھی مگر رہا نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا بھی سیاسی جماعتوں کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان۔ 4 صوبوں سے جماعتوں کو الائنس میں شامل کرنے کا عندیہ۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے 5 اگست کو ثوابی میں جلسے کا اعلان بھی کر دیا۔ تاریخی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کی بھی حمایت۔ پاکستان 130 ارب ڈالر کا مقروض، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی تسلیاں۔ بولے ملک کی معیشت میں بہت صلاحیت ہے۔ معاشی ترقی کے لیے اصلاحات وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ ملک کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اسحاق ڈار کا مایوسی پھیلانے والوں کو 2 ٹوک پیغام۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی میکرو اکنامک استحکام کے لیے پرامید۔ کہتے ہیں دوست ممالک سے اب امداد نہیں، سرمایہ کاری چاہیے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر پابندی عائد۔ کوٹا سسٹم کے خلاف پرتشدد احتجاج کا ملبہ جماعت اسلامی اور طلبہ تنظیم چھاتر و شبر پر ڈال دیا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری اور دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں کے دوران کریک ڈاؤن میں 200 سے زائد مظاہرین جاں بحق ہوئے تھے۔ پیرس اولمپکس میں آج 2 پاکستانی ایتھلیٹس ان ایکشن ہوں گے۔ کشمالہ طلعت 25 میٹر شوٹنگ اور فائقہ ریاض 100 میٹر ریس صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گی۔ 25 میٹر پسٹل کے مقابلے پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے شروع ہوں گے۔ 40 شوٹرز میں سے ٹاپ 8 فائنل کھیلیں گے۔ فائقہ ریاض کا ایونٹ دن 1:15 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی شوٹر جی ایم بشیر کا ایونٹ 4 اگست اور ارشد ندیم کا ابتدائی ایونٹ 6 اگست کو ہوگا۔